السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحمدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في يوم كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في يوم كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر مجھے آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ دعا کیجئے گا اللہ پاک حق بات، حق طریقے کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جس سے میرا، آپ کا، امت کا فائدہ ہو، ان باتوں سے میری، آپ کی، امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد، شرور و فتن پھیلتا ہو، اور اللہ تعالی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین گرامی، نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے بلکہ اس امت پر آپ بہت ہی زیادہ مہربان تھے اور بہت ہی زیادہ محبت تھی اس امت سے، اپنی امت سے۔ یہی وجہ ہے کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص علیکم کہ یہ حضور علیہ السلام تم پر زیادہ حریص ہے اور تم پر مہربان ہے، اور امت بھی حضور علیہ السلام کو زیادہ چاہتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اسی لیے کلام مجید میں وہ بھی بتا دیا النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، حضور علیہ السلام امت محمدیہ کے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ
محبوب ہیں۔ بزرگان محترم، دو نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثال نعمتیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اہل ایمان میں شمار کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 سال تک کفر کر رہا، اللہ کا نافرمان رہا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والا رہا، لیکن جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، حدیث میں آیا رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی وجہ سے اس کے پچھلے جو گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی ایمان والا ہے پر نفس غالب آ کر، شیطان غالب آ کر گناہوں میں ملوث ہو گیا، لیکن ایمان تو اس کا باقی ہے، ایمان اللہ پر رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، قیامت پر ایمان لایا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جانے کے بعد یہ آدمی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اسلام کی نعمت ہے، یہ اسلام کی دولت ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ماشاءاللہ اچھے سے اچھا رہا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، پر یہ آدمی ایمان والا نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اللہ پر، آخرت پر، قیامت پر، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، یاد رکھیے گا اسے سیدھے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ دوسری نعمت ہے وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بھی میرے اور آپ کے اوپر بڑا احسان ہے، بلکہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور احسانات میرے اور آپ کے اوپر کیے ہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، ہرگز تم گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ لیکن کہیں کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت دی ہے، لہذا اس احسان کے بدلے یہ کرو وہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے ناپسند ہیں جو احسان کر کر احسان جتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مصیبت میں گرفتار تھا، پریشان حال تھا، اس کی آپ نے مدد کر دی، اب اس کی تو آپ نے مدد کر دی، چند دن بعد کہتے ہیں آج وہ اس پوزیشن میں جو کھڑا ہے وہ میری وجہ سے کھڑا، احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے ناپسند ہیں، احسان جتلانے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کلام مجید میں بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر عطا کی، بلکہ خود ہماری جانوں میں، ہمارے جسموں میں یہ چاند و سورج اللہ کی نعمت ہے، یہ ہوا، یہ بارش اللہ کی نعمت ہے، لیکن کہیں احسان نہیں جتلایا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ احسان ہے تم پر، اس احسان کو اللہ نے جتلایا ہے۔ حضور علیہ السلام اس امت کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ کا سونا بھی رحمت ہے، آپ کا جاگنا بھی رحمت ہے، اور آپ کی ہر ادا امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ بھول گئے، ظاہر سی بات ہے انسان بھول جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان مرکب ہے، ملا ہوا ہے غلطی اور بھول سے۔ بھول بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ انتقال ہو گیا اس کے باپ کے سامنے، آپ بتائیے پہلے دن کتنا وہ روتا ہے، روئے گا، چلائے گا، دوسرا دن تھوڑا سا کم کرے گا، اور تیسرے دن اور تھوڑا کم کرے گا، کرتے کرتے وہ بھول ہی جاتا ہے۔ اگر یہ بھول کی نعمت اللہ نہ رکھتے بزرگان محترم، اس انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، بھول کی صفت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر حضور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر یا ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کو ہمت نہیں، کیسے پوچھے حضور سے، بھئی آپ بھول گئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے بڑے ادب کے ساتھ، اے اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب نماز شارٹ کر دی گئی یا کم کر دی گئی یا بھول گئے؟ حضور نے کہا نہیں، نماز تو 4 رکعت ہی ہے، بس میں بھول گیا، بلکہ میں نے بھولا، بلکہ مجھے بھلا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی کوئی بندہ نماز میں غلطی کرتے، اب اسے احساس ہو کہ میں نے یہ غلطی کیا ہے، وہ سجدے سو کر لے، اور اس کا طریقہ میں امت کے سامنے رکھوں، اس لیے مجھے بھلا دیا گیا۔ آپ کا بھولنا بھی میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، اس سفر کے دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کو خاتم پوچھا کہ بھائی کون پہرہ داری کرے گا، کون رات بھر جاگ کر فجر کی نماز کے لیے جگہ؟ ظاہر سی بات ہے، سفر میں آدمی جاتا ہے، تھکا ماندہ ہو تو نیند تاری ہو جاتی ہے، کوئی بھی ہو انسان، حضور بھی انسان ہی ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اب یہ کہ ہم سفر میں تھے، صحابہ بھی سفر میں، سب کو نیند کا غلبہ ہے، اس لیے پوچھا گیا کون ہے جو ہماری رات میں نگہبانی کر اور فجر کے لیے جگائے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے حبیب میں تیار ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت مل گئی، اور آپ نے ماشاءاللہ جاگتے رہے۔ صبح کا جو آخری فجر جب شروع ہوتی ہے، اس کا عین جو وقت ہوتا ہے، بڑی اچھی ہوائیں چلتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک جگہ کونے میں آپ بیٹھے ایسے ہی آپ کو نیند طاری ہو گئی، سو گئے آپ نے، اور صحابہ بھی سو گئے، حضور بھی سو گئے، اتنا سوئے کہ فجر کا جو وقت تھا وہ چلا گیا، سورج کی شعاعیں رسول علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑنا تھا، آپ ایک دم اڑ گئے، کہا کہ بھائی فجر ہماری چلے گئی۔ حضرت بلال کو جگہ، بلال تم نے کیا کیا؟ خود بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے، فجر کی نماز ہماری چلے گئی۔ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سنا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سنا دیا۔ نیند نعمت ہے، آپ ان لوگوں سے جا کر اس نیند کی نعمت کو پوچھئے گا۔ آج الحمدللہ آپ آرام سے سو
ربک اموت و احیا، جب سو کر اٹھ جاؤ فوراً اللہ کی تعریف بتا لو، اللہ نے تمہیں موت سے اٹھایا ہے۔ کئی سونے والے ایسے ہی سو جاتے پر وقت نہیں پاتے، اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہی سو کر اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلایا اس لیے تاکہ اگر کوئی بندہ نماز قضا کر دے تو وہ میری امت کے سامنے مسئلہ آ جائے کہ نماز قضا کرنے کے بعد کیسے پڑھی جاتی ہے۔ آپ کا سونا بھی ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کا جاگنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ بس محترم دیکھیے، میں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں، کلام مجید میں صرف ایک دھول کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے بھی کیا کر دیے گئے، اتار دیے گئے، ایک دھول کی بنیاد پر۔ میں اور آپ دھول کر نہیں، جانے میں انجانے میں جان بوجھ کر میں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کی کتنی کریم ذات ہے، کبھی بزرگان محترم نہ ہمارا کپڑا چھینتی ہے نہ ہی ہمارا کھانا چھینتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تو اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا کہ بھائی اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ آج میں اور آپ چھپ چھپ کر کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن لوگوں کے سامنے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں کہ بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، فلاں آدمی ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائے، بات کرنا تو دور کی بات، بزرگان محترم کوئی ہمارا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ ہم کیا ہیں وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے پچھلی امتوں کی طرح اگر چہرے پر لکھ دیا جاتا، گھر پر لکھ دیا جاتا، بتائیے شرم کی وجہ سے کیا ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ رحمت ہے حضور کی ہم پر۔ بلکہ آگے بڑھیے، پچھلی امتوں میں اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جاتا، اس کے جسم پر گندگی لگ جاتی، گندگی آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اوپر اگر منی کا قطرہ لگ جاتا تو اب اس آدمی کو ضروری تھا کہ اتنا ہی جسم کاٹے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ اگر میں نے اور آپ نے اگر ہمارے جسموں پر کوئی گندگی لگ گئی تو دھونے سے دھونے صاف وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ کپڑے پر لگ گیا تو پھر وہ کپڑا دھونے سے 3 مرتبہ آپ دھو لیجیے گا، وہ صاف ہو جائے گا۔ مجھے یہاں رک کر ایک مسئلہ یاد آیا، اس بات کو نوٹ کریں اور اپنی بہنوں کو آپ سنائیے، اپنے گھر والوں کو یہ بات سنائیے۔ بہت ساری خواتین آج کل مشین کا زمانہ ہے، ناپاک کپڑے بھی کیا کر دیتی ہیں، پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر مشین میں ڈال دیتی ہیں۔ اب یہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے کیا کریں، جہاں گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، اس کو ہاتھ سے 3 مرتبہ دھو لیجیے گا، اس کو پاک کر دیجیے، اس کے بعد آپ سب کپڑے اٹھا کر مشین میں آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حضور علیہ السلام کہ یہ آپ کا ہم تمام پر احسان ہے اور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اگر جسم پر گندگی لگی دھو لو پاک ہو جاؤ گے، کپڑے پر لگتی ہے دھو لو پاک ہو جاؤ گے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، کپڑے
مثال کے طور پر ہاتھ سے چوری کیا ہے، بھیا آپ ہاتھ سے ہی چوری کر دینا، تو اس نے ہاتھ سے چوری کیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹنا پڑتا تھا، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہوتی۔ ایک آدمی کسی کان سے غلط گناہ کیا ہے تو کان کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ امت محمدیہ پر حضور علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ بس 70 سال گناہوں میں ڈوب کر ایک آدمی توبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا۔ حدیث میں آیا، رسول علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ اس نے گناہ کیا۔ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ پچھلی امتوں میں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی بچڑے کو خدا مان بیٹھے تھے، بنی اسرائیل کے قوم نے بچڑے کو خدا مان لیا، اب وہ توبہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر سے کہا کہ بھئی آپ یہ سمجھا دیجیے کہ ہم ایک ابر سا لے کر آئیں گے آسمان کے قریب اور پورا اندھیرا کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے بچڑے کو خدا مانا تھا اور جن لوگوں نے نہیں مانا، جو لوگوں نے ایمان پر قائم رہے، ان کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے، چاقو دے دیا جائے، اور جن لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ کی تھی وہ اپنے رشتہ داروں کو جا کر چاقو چبھا اور ان کو قتل کر دے، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ آج ہم معاف کیجیے گا بزرگان محترم، کتنے گناہ ہم سنا الگ الگ زبان سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن کبھی اللہ حفاظت فرمائے ایمانیات کی دولت سے مجھے اور آپ کو نواز۔ پچھلی امتوں میں اللہ پاک نے کیونکہ جب حد سے زیادہ یہ گناہوں میں ڈوب گئے، سر سے پانی اوپر چلا گیا، اللہ نے اعلان کر دیا، کلام مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے، کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا، ان کے چہرے خنزیر کے ہو گئے، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ، آپ کی رحمت کا صدقہ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بندر اور خنزیر نہیں بنایا۔ معاف کیجئے گا، یہاں رک کر میں ایک بات آگے کہہ دوں، گرچہ کہ حضور کی دعائیں اور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ خنزیر اور بندر تو نہیں بنے۔ حضرت علماء نے یہاں قلم چلا کر یہ بات ذکر کی کہ دیکھو حضور کی دعاؤں سے یہ امت محمدیہ کوئی خنزیر نہیں بنے گا، کوئی بندر نہیں بنے گا، لیکن ان کے صفات ان میں داخل ہو جائے۔ کیا صفات ہے؟ بندر کی صفت یہ ہے نقالی کرنا۔ بندر اس کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ جو دیکھے گا وہی نقالی کرے گا۔ آج میرے نوجوانوں میں وہ نقالی کی صفت آ چکی ہے۔ بندر تو نہیں بنے ہیں، لیکن بندر جیسا نقالی کرتا ہے ویسے ہی نقالی کرتے ہیں۔ بال اس ہیرو جیسے پورے کا پورا یہاں کٹ ہو جائے گا اور بندر جیسے بالوں پر کھڑے ہو۔ لعنت برسائی ہے حضور علیہ السلام نے کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بالوں کو اس طرح کریں گے۔ کتنی نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے پورے کا پورا شارٹ کریں گے، یہاں بال رکھ لیں گے، بعض تو یہ کاٹ لیں گے، یہاں بال رکھیں گے۔ آج کل داڑھی میں بھی فیشن ہے۔ اب یہ جو نقالی ہے یہ بندر کرنے کے کام ہے، انسان کرنے کے کام نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ، آپ کی رحمت کا صدقہ خنزیر تو نہیں بنائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خنزیر کے صفات داخل ہو جائے۔ خنزیر کی صفت کیا ہے؟ خنزیر آپ اس کو اچھی طرح سے پالیے، فروٹس کھلائیے، سب کچھ اچھی جگہ اس کو باندھ کر رکھیے، لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ سیدھے اچھی جگہ میں بھی گندگی تلاش کرے گا، گندگی کی طرف لپکے گا۔
کرے گا. گندا سڑا ہوا بدبودار چیزیں اور گندی چیزیں ہی وہ خنزیر استعمال کرتا ہے. مجھے معاف کیجئے گا یہاں رک کر کہ آج میں اور آپ خنزیر تو نہیں بنے ہیں، لیکن خنزیر کے صفات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے. ہمیشہ مسجد اچھی جگہ ہے، وہاں بھی گندگی کو تلاش کرنا، وہاں بھی جا کر لوگوں کے عیب تلاش کرنا، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیا، یہ کیا. یہ خنزیر کی صفت ہے. ہم انسان بنے. دیکھیے ایک شہد کی مکھی ہے، کلام مجید میں سورۃ النحل ہے پارہ نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے صفات کا ذکر کیا. آپ اس شہد کی مکھی کو لے جائیے، گندی جگہ بھی چھوڑ دیجیے، لیکن وہ شہد کی مکھی اچھائی کو تلاش کرے گی کہ کہاں خوشبودار پھول ہیں، اچھائی کو تلاش کرے گی. ہم اس مکھی سے بدتر ہیں. انسان ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود اللہ نے صحیح اور غلط کی پہچان دیا ہے. مجھے بتائیے اگر ہمارے سامنے ایک پلیٹ میں گندگی رکھی گئی ہو اور ایک پلیٹ میں بریانی رکھی گئی ہو تو میں اور آپ کس کو استعمال کریں؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ گندا ہے، یہ گندی چیز ہے، آپ اس کو کھائیے تو آپ جھوٹا ماریں گے، کہیں گے مولوی صاحب آپ کیسے دماغ کو خراب ہو گیا آپ کا؟ ارے ہم انسان گندگی کیوں کھائیں گے؟ اللہ نے یہ عقل جو دیا ہے بزرگان محترم، اس عقل کا صحیح استعمال کیجئے گا. اچھائیوں کو تلاش کریں، برائیوں کو چھوڑیں. دیکھیے یہ نہیں کہا جاتا کہ قبر میں جانے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا. ہم اپنی آخرت کو تلاش کریں. ہم یہ سوچیں کہ میری کہاں کہاں کمی ہے. میری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، میں حرام اور حلال کی پہچان نہیں کر رہا ہوں، میں گندی چیزیں استعمال کر رہا ہوں، حرام کاروبار ہے میرا، مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے دوسروں کی فکر پڑی ہے. اس لیے بزرگان محترم ہم انسان ہیں. دیکھیے حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے آج الحمدللہ میں اور آپ صحیح سالم ہیں. حضور نے دعا کیجیے اللہ میری امت کو بیک وقت ان پر ایسا عذاب مسلط نہ فرما جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائے. پچھلی امتوں میں ایسا ہوا تھا، ان کے پیغمبروں نے جب قوم نے بات نہیں مانی اور بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے تو پیغمبروں نے دعا کر دی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ربی لا تذر علیکم من الامر ربی لا تذر علیکم، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رکھے. من الکافرین دیارا، کہ یہ زمین تیری ہے، یہ لوگ تیری نافرمانی کر رہے لہذا کسی کو باقی نہ، سب کو ختم کر دے. طوفان آیا سوائے ان لوگوں کے جو اہل ایمان تھے، جو حضرت نوح پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کے علاوہ سب کو اللہ نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. کتنے پیغمبر ہیں جنہوں نے جب ہاتھ اٹھائی اور اللہ سے کہا کہ سب نیست و نابود ہو جائے تو سب ختم ہو گئے، لیکن اس پیغمبر نے یہ دعا کی اے اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب مسلط نہ ہو جس کی وجہ سے سب کے سب ایک وقت مسلط ہو جائے. اور حضور نے یہ بھی دعا کی اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو سب کو بیک وقت ختم کر دے. ورنہ بزرگان محترم ہم نے جو بیج بویا ہے، معاف کیجئے گا، جو بیج بوتے ہیں وہی پھل اگتا ہے. ہم نے گناہوں کا بیج بویا ہے، اتنے گناہ آج معاف کیجئے ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. ہم نے صرف گناہ کسے سمجھ رکھا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، اس کو ہم نے گناہ سمجھا. ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا کسی مسلمان کو تکلیف دینا، جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا، یہ
سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنے گناہوں کے باوجود حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ کی رحمت کا صدقہ ہے بزرگان محترم، آج میں اور آپ ایک دوسرے کو چہرہ دکھا رہے ہیں۔ بس بتلانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا کہ حضور علیہ السلام نے اس امت کے لیے آپ نے کیا کیا فکر کی ہے اور آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچی۔ اسی موضوع پر ہم آپ کے سامنے آئیں گے، دعا کیجیے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سے